بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیلانی نیوز میں خوش آمدید۔ آج آپ کی خدمت میں بہت ہی گرم خبریں لے کر آیا ہوں، اور وہ خبر جناب زمان پارک سے ہے اور ایک خبر لندن سے ہے، اور اس حوالے سے جو ہے وہ بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو لاہور سے گرما گرم خبر ہے اس کی طرف آتے ہیں۔ یہ خبر جو ہے عمران احمد نیازی نے جو بات صدر عارف علوی سے کہی اور عارف علوی نے کیا جواب دیا۔ دوسری، عمران خان نے اپنی تقریر میں اور انٹرویو میں یہ بات کہہ دیا کہ امریکہ سے میری دوستی ہے۔ سازش والا بیانیہ اس نے کہا کہ مٹی پا دو، ختم، بات ہی ختم۔ اتنا بڑا اور اتنے دنوں سے جب ایک آدمی کہہ رہا ہو کہ جناب میرے خلاف سازش ہو گئی، میرے خلاف سازش ہو گئی، یہ وہ لیٹر ہے، تو آج ایک ہی رات میں جو انٹرویو دیا ہے عمران احمد نیازی نے غیر ملکی جو ہے وہ ٹی وی کو، تو اس نے کیا کہا؟ جب سوال ہوا کہ بھئی آپ امریکہ کے ساتھ جو ہیں دوستی چاہتے ہیں یا آپ کا جو بیانیہ ہے، تو عمران خان نے کہا کہ میری تو امریکہ سے دوستی ہے، اور یہ جو لیٹر ہے جو سازش والا ہے یہ دفن، ختم، راضی بازی، حقیقی آزادی مل گئی۔ اب یہ جو حقیقی آزادی کا لانگ مارچ ہے جو ہے تو نہیں کہیں نظر آئے پورے پنجاب میں یا کے پی میں، تو دوربین بھی لگائیں تو حقیقی آزادی کا لانگ مارچ نظر نہیں آتا۔ تو عمران خان کو تو آزادی مل گئی ہے حقیقی، کیونکہ اس نے اپنے بیان میں اس سازش کے بیانیے کو ختم کر دیا ہے، دفن کر دیا ہے، اور امریکہ سے وہ کہتا ہے یہ میری دوستی ہے، تعلقات اچھے چاہتے ہیں، اور جناب جو ہے وہ بات ختم ہے۔ بات ظاہری سی بات ہے، جب آدمی کوئی بات ختم کرتا ہے جو اس کا موقف ہوتا ہے اس پہ بھی تو فیصلہ ہوتا ہے نا، تو اس کا تو مطلب یہ ہے کہ حقیقی آزادی مل گئی ہے اور لانگ مارچ ختم ہے۔ حقیقی آزادی ملنے کے بعد بیانیاں بھی ختم ہو گئے ہیں۔ ایک تو یہ۔ دوسری جو اہم خبر جو عمران خان نے صدر عارف علوی صدر پاکستان ہیں ان کو کیا میسج دیا اور آگے سے کیا جواب آیا، یہ یوتھیوں کے لیے بڑا اہم بات ہے، ذرا وہ بھی غور سے سنیں کیونکہ ان کے کام آئے گی بات۔ عمران خان نے صدر عارف علوی کو یہ پیغام بھیجا، آدمی تو نہیں آپ بھیج سکتے، ظاہر ہے جو بھی آدمی وہ بھیجتے ہیں، جب عمران خان غلط بات کرتا ہے تو وہ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی آپ نے تو ایسے کہا تھا، تو پھر وہ ان کو بیچاروں کو پارٹی سے نکالنا بھی پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب عمران خان نے جو ہے نا واٹس ایپ میسج کیا، ٹھیک ہے جی، عارف علوی کو یہ کہا کہ اپائنٹمنٹ آف آرمی چیف کی جب سمری آپ کے پاس آئے گی، یہ بڑی میں بات کر رہا ہوں، تو آپ اس سمری کو جو وزیر اعظم صاحب بھیجیں گے، ٹھیک ہے، اس کو آپ 10-15 دن میکسیمم 14 دن جو ڈوریشن ہے وہ آپ روکے رکھیں، یعنی کہ آپ نے فوری طور پر کچھ ایکٹ نہیں کرنا، اس کو ڈیلے کریں، یعنی کہ اس کام میں تاخیر کر دیں۔
اور یہ بات جو ہے ریاست کے خلاف ٹکر ہے. ریاست کے خلاف اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے دفاع کے ادارے ہیں، جو ہمارے نوجوان ہیں جو فوج میں ہیں، دیگر فورسز میں ہیں، تو وہ 10 دن یا 14 دن یا ہفتہ وہ ایک دوسرے سے یہ پوچھتے رہیں اور پاکستان پوچھتا رہے کہ ہمارا کمانڈر ان چیف کون ہے. کیا یہ ملک بغیر کمانڈر ان چیف کے گزار سکتا ہے؟ جو ملکی کے اندر دہشت گردی کی وبا ہے، انڈیا ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، تو کیا ایسی بات کرنا اور ایسے عمل کی ترغیب دینا یہ محب الوطنی ہے یا کچھ اور ہے؟ یہ فیصلہ آپ نے کریں گے کہ یہ کیا ہے. ناظرین، جب ایک آئینی پروسیس ہے، آئینی پروسیس کے مطابق سارا کام ہو رہا ہے. بھائی آپ کی حکومت گئی ہے تو آئینی پروسیس ہوا ہے. عدم اعتماد قومی اسمبلی میں پیش ہوئی، آئین پاکستان میں لکھا ہوا ہے کہ ریموول آف گورنمنٹ کیا موڈ ہیں، کیا طریقہ کار ہے. اس پہ ہوئی تو گورنمنٹ میں آ گئی دوسری پارٹی اور آپ جو ہے وہ اپوزیشن پہ چلے گئے. اور پھر آپ کو کس نے کہا تھا کہ آپ سارے استعفے دے دیں؟ دیکھیں نا، آپ اپوزیشن کرتے، آپ لوگوں کو ملا کے ساتھ کرتے، آپ عدم اعتماد لے آتے. آپ نے تو فوراً کہا کہ جناب یہ اسمبلی میں ہم جائیں گے نہیں، استعفے دے دیے. تو یہ آپ کو کس نے کہا تھا؟ یہ اس کا الزام لگائیں کسی پہ، یہ آپ کے اپنے فیصلے ہیں. اور آپ صدر عارف علوی کو جو آپ نے کہا ہے، یہ جو ہے نا یہ سازش ہے، اس کو سازش کہتے ہیں. تو عارف علوی نے آگے سے کیا کہا؟ صدر پاکستان جو عارف علوی صاحب ہیں، انہوں نے کیا، نا کاکا نا، اس طرح یہ نہیں میں کام کرنا. میں سمری نہ روکتا، سمری میں روکنا ایک غیر آئینی کام ہے. سلامتی کے اداروں کا کمانڈر ان چیف کا معاملہ ہے، تو یہ تو میں نہیں روک سکتا. پھر وہاں پہ صدر عارف علوی نے پنجابی میں کہتے ہیں چٹا جواب دے دیا عمران نیازی کو کہ نہیں بھائی اس عمل میں حصہ نہیں ڈالوں گا. بڑی مایوسی ہوئی. بھائی ظاہری سی بات ہے، اگر صدر پاکستان روک لیتے ہیں سمری، جس طرح انہوں نے پہلے روکی وزیر اعظم منسٹر کی اور اس کی گورنر پنجاب کی، گورنر سندھ کی ڈلے ٹیکٹس، کیا اس وقت یہ آئین کی تشریح کر رہے تھے؟ بہرحال وہ پولیٹیکل معاملہ تھا، یہ تو اب اپنے ملک کا معاملہ ہے. حالانکہ اگر پولیٹیکل معاملہ تھا تو اس میں بھی آئینی طور پہ صدر صاحب کو یہ جو معاملات کیے وہ درست نہیں کیے. تو کیا 2 دن آرمی چیف نہ رہے، 29 کو قمر جاوید باجوہ ریٹائرڈ ہو رہے ہیں، 3 دن نہ کوئی آرمی چیف ہو، تو کیا انڈیا آرام سے بیٹھا رہے گا؟ جو دیگر دشمن ممالک ہیں وہ اب تو جنگ منٹوں اور سیکنڈوں کی رہ گئی ہے، میکسیمم چند گھنٹے. تو ایسی بات کی ترغیب دینا، میں یہ سمجھتا ہوں یہ آئین کا آرٹیکل 6 جو ہے نا وہ پڑھیں آپ سب لوگ، وہ کیا کہتا ہے اور کس طرح جو ہے وہ موٹیویشن کرنا ریاست کے خلاف بہت بڑا جرم ہے. اب جناب آ جاتے ہیں دوسری خبر پہ. وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ مصر سے کانفرنس کی صدارت کرنے کے بعد
لندن گئے، وہاں پہ ڈسکشن ہوئی تمام امور پہ، پولیٹیکل پارٹی کی جو جام میٹنگز ہوئی یہاں اتحادی جماعتوں کی، ان کی میاں صاحب سے بھی ہوئی۔ تو اس کے بعد جو ہے یعنی کہ جھوٹا بے بنیاد پراپوگنڈا عمران احمد نیازی کے جو پیروکار ہیں ان کا ملاحظہ فرمائیں۔ جب وزیر اعظم پاکستان وہاں سے ایئرپورٹ کی طرف آئے تو بخار کی وجہ سے طبیعت گڑبڑ ہوئی تو واپس چلے گئے، تو بہت ساروں کی میں نے وہ دیکھ رہا تھا ٹویٹر اکاؤنٹ پہ، فیس بک پہ، کئی ایک نے جو ہے ویلاگز بنائے کہ جناب جو ہے وہ ہماری بات ہو گئی عمران نیازی کی، ٹھیک ہے جی، بڑے صاحب سے، تو اب جو ہے وہ وزیر اعظم نے آنا نہیں ہے، وہ ڈر گیا ہے، وہ بھاگ گیا ہے، ادھر ہی رہے گا۔ بھائی کیا باتیں کرتے ہو؟ پھر جو آپ نے ہر بات پہ یو ٹرن لینا ہے، کم از کم پہلے بات کو تولو پھر بولو، پہلے بولتے ہیں بعد میں تول کے یو ٹرن لے لیتے ہیں۔ تو وہ ان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک ہے، آج جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں اپنے پیارے پاکستان اسلام آباد میں۔ تو آئندہ اسی ویک میں امید ہے کہ جو حکومت کی اتحادی جماعتیں ہیں المعروف پی ڈی ایم، تو ان کے ساتھ وہ ساری مشاورت کر کے جو ہے وہ نام فائنل ہو گیا آرمی چیف کا، ٹھیک ہے نا، اناؤنس وہ کریں گے اور ٹائم پہ کریں گے، مشاورت بھی کریں گے، ان کو اعتماد میں بھی لیں گے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں، تو پتہ تو ہمیں بھی ہے کہ کس کی جو ہے وہ ہو چکی ہے اپائنٹمنٹ کے حوالے سے فائنل، لیکن یہ ابھی نہیں بتائیں گے کیونکہ ابھی جو ہے وہ باضابطہ اناؤنس نہیں ہوا۔ تو اس طور پہ جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو پتہ چل جائے گا، اور اس بارے میں نے 2-3 ویڈیوز بھی کی ہیں، آپ نے اس سے ملاحظہ کر لیں تو وہاں سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون بنے گا چیف۔ اور تیسری اور اہم خبر، مسلم لیگ نون کے جو قائد ہیں میاں محمد نواز شریف صاحب، اچھا ان کو پاسپورٹ تو آلریڈی وہ کب کا ملا ہوا ہے، ایک جھوٹا پراپوگنڈا، ان کی بھی حد ہوتی ہے ہر بات کی۔ اب سچائی ڈھونڈنے نکلیں تو اس سوشل میڈیا کی اس وار میں بہت مشکل ہو جاتا ہے، جو جس کا دل آتا ہے بغیر تحقیق تصدیق کے چلتا ہے۔ پاسپورٹ تو ان کو آلریڈی کافی پہلے مل چکا تھا، لیکن جو میں آپ کو اہم خبر بتا رہا ہوں ان کے وطن واپسی کے حوالے سے، آپ نوٹ کر لیں، میں آج آپ کو ڈیٹ بتاتا ہوں، اور وہ ڈیٹ ہے 23 دسمبر 2022 کو میاں محمد نواز شریف صاحب پاکستان پہنچ جائیں گے انشاءاللہ، اور 25 کو ان کی سالگرہ بھی ہے، 25 دسمبر کو۔ تو اس حوالے سے میرا اندازہ یہ ہے کہ 23 دسمبر کو وہ آئیں گے، اور پھر 25 کو مسلم لیگ نون کی جو جماعت ہیں وہ اپنے تاحیات قائد کی جو ہے وہ سالگرہ منائیں گے 25 دسمبر کو۔ اور یہ جو کہہ رہے تھے نا کہ وہ آئیں گے نہیں، آتا نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ ہے، اب بتا دیا میں نے، 23 دسمبر 2022 کو وہ آئیں گے، اور اس کے بعد جو ان کے دیگر کیسز ہیں، ایک ہی کیس رہ گیا جس کی اپیل ابھی جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ نان پراسیکیوشن پہ فارغ ہوئی تھی، اس پہ وہ دوبارہ ریویو کر کے جو ہے وہ آگے فردر جو ہے وہ کام چلے گا۔ تو کل آپ کے خدمت میں اس سے بھی ایک بڑی خبر لے کر آئیں گے، اور وہ خبر وہ ہم آپ کو کل ہی بتائیں گے تاکہ اس کی ذرا تصدیق وغیرہ ہو جائے،
وہ بھی آپ سے شیئر